صلوات بر محمد وآل محمد۔ میں درخواست کروں سجاد صاحب سلام پیش کریں گے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں، چادر دکھا دکھا کے رستہ بنا رہی ہے، بنت علی کا فضا کانٹے ہٹا ہٹا کے عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں، چادر دکھا دکھا کے بھائی بہن کی آنکھیں نم ہوتی جا رہی ہیں، بنت علی کی سانسیں کم ہوتی جا رہی ہیں، خنجر چلا رہا ہے زینب کے دل پہ ظالم، خنجر دکھا دکھا کے ایک بچی کہہ رہی ہے آؤ مدد کو بابا، دادی کی طرح میں بھی اب ہو گئی ضعیفہ، زخمی کیا ہے پہلو ناکے سے ظالموں نے، مجھ کو گرا گرا کے، پردے میں بھی جو بی بی چلتی نہ تھی زیادہ، پردیس میں اب پر آیا ہے وقت ایسا، لائے ہیں شام والے ان شاہزادیوں کو، پیدل چلا چلا کے جاتے ہیں جس طرف بھی اہل حرم کھلے سر، کھاتی ہیں پہلے درہ کھاتی ہیں پہلے پتھر، اپنے لہو میں تر ہیں زہرا کی بیٹیوں کو، فضا بچا بچا کے عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں، چادر دکھا دکھا کے بر محمد و آل محمد صلوات۔ جی تھے سجاد جو سلام پیش کر رہے تھے، اب میں درخواست کروں گا داؤد نقوی سے مرثیہ پیش کریں۔ داؤد نقوی۔ جو لوگ ابھی بھی باہر ہیں میں ان سے درخواست کروں گا اندر تشریف لائیں، مجلس شروع ہو چکی ہے، مرثیہ شروع ہو رہا ہے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ تسبیح فاطمہ جو
جاسوس نے خبر یہ کہی آ کے سامنے کی سیر گھاٹ گھاٹ کی اس دم غلام ہے کی سیر گھاٹ گھاٹ کی اس دم غلام ہے آب رواں بھی بند کیا فوج شام نے فوج خدا کو نہر سے دوری نصیب ہے فوج خدا کو نہر سے دوری نصیب ہے بولے کیا مذائقہ کوثر قریب ہے تسبیح فاطمہ فاتحہ جب ہوئے بازوئے عباس قلم دریا پر جب ہوئے بازوئے عباس قلم دریا پر گر کے ٹھنڈا ہوا حضرت کا علم دریا غرق خون ہو گیا وہ بحر کرم دریا پر غل تھا زخمی ہوا سکائے حرم دریا پر غل تھا زخمی ہوا سکائے حرم دریا مشک کو دانتوں میں پکڑے ہوئے یوں لاتا ہے دہن شیر میں جس طرح شکار آتا ہے جب ہوئے بازوئے عباس قلم دریا غش کی آمد ہے جگر سوز آتش سے ہے کعبہ ہے جو بے دست ٹھہرتی نہیں پاؤں میرا کا پیاسے بچوں کے لیے سینے میں دل ہے بیتاب غم یہی ہے کہ کہیں مشق سے ضائع نہ ہو غم یہی ہے کہ کہیں
مشق سے ضائع نہ ہو. تیر پہ ہم جو کمانوں سے چلے آتے ہیں یا علی کہتے ہیں اور مشق پر جھک جاتے ہیں. جب ہوئے بازوئے عباس قلم دریا کر کے موسوئے نجف کہتے تھے بادیدۂ تر یا علی لیجئے مجھ بے کس و مضطر کی خبر. اے شہ عقدہ کشا بادشاہ جن و بشر چاہتا ہوں میں کہ اس مشق کو پہنچے ناظر. آپ کے بیٹے کا شیدا ہوں مدد لازم ہے. آپ کی پوتی کا سکا ہوں مدد لازم ہے. جب ہوئے بازوئے عباس قلم دریا پر اسب سے کہتے تھے عباس یہ باچشمے پر آپ یہاں سے لے چل مجھے اے اسب وفادار. شتاب پیاسے ہوئیں گے جو سیراب تو ہوئے گا سوا. پیاسے ہوئیں گے جو سیراب تو ہوئے گا سوا. کہیں ایسا نہ ہو ساری میری محنت ہو خارا. کہیں ایسا نہ ہو ساری میری محنت ہو خارا. ہائے کیا جانیے کیا بچوں کی حالات ہوگی. مر گئی پیاسی سکینہ تو قیامت ہوگی. ہائے کیا جانیے کیا بچوں کی حالت ہوگی. مر گئی پیاسی سکینہ تو قیامت ہوگی. جب ہوئے بازوئے صلو علی محمد و علی محمد. خواتین حضرات ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. رضا حسین رضوی ابن سید حسین رضوی اور تحسین فاطمہ بنت سید فرزند حسن زیدی اور ان تمام مومنین و مومنات کے لیے جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں اور خاص طور پر ان کے لیے جو باغ مصطفیٰ میں آسودہ خاک ہیں. صلو علی محمد و علی محمد. میں درخواست کروں گا قبلہ مولانا اشرف عباس صاحب تشریف لائیں مجلس خلاف. جزاک اللہ.
نامناسب ہے. میں اس قابل نہیں ہوں کہ کھڑے نہ ہوا کریں آپ لوگ. جی ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی ابتدا ہے. رضا حسین رضوی ابن سید حسین رضوی، تحسین فاطمہ بنت سید فرزان حسن زیدی. محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی ابی القاسم محمد المصطفیٰ. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى ولعنة الله على أعدائهما من يومنا هذا إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صلوات بآواز بلند پڑھ لیجیے. ایصال ثواب کی مجلس ہے اور یہ ایک سلسلہ ہے آل محمد کے چاہنے والوں کا کہ وہ اپنے سے جدا ہو جانے والوں کو بھولتے نہیں ہیں، فراموش نہیں کرتے ہیں، بلکہ انہیں اس طرح یاد کرتے ہیں کہ ان کی یاد میں ذکر محمد و آل محمد شامل کر کے اس یاد کو کائنات کی سب سے بڑی عبادت میں تبدیل کر دیتے ہیں. یہ عظیم عبادت بھی ہے اور اس کے اندر ایک اور پہلو یہ ہے کہ اس بہانے ایک احساس ہمارے دلوں میں اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے اور اس احساس کا نام ہے موت. دیکھیے یہ دو چیزیں ہیں، ایک زندگی ہے ایک موت. یہ آپس میں متضاد دو چیزیں ہیں. جہاں زندگی وہاں موت نہیں، جہاں موت وہاں زندگی نہیں. یہ ہم ان کو متضاد کے طور پہ لیتے ہیں، زندگی اور موت کو. لیکن یہ متضاد ضرور ہیں. ایک فرق ہے کہ زندگی میں کہیں یقین ہے ہی نہیں. کل کیا ہوگا کہے گا، جو سمجھدار ہوگا نا وہ کہے گا کل کی بات کر رہے ہو، اگلی سانس کا پتہ نہیں آئے گی یا نہیں آئے گی. یہ اور بات ہے کہ سامان بڑا لمبا کرتے ہیں. سامان 100 برس کا ہے، کل کی خبر نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. تو بہرحال یہ زندگی میں ذرا سا اگر آپ اس پہ غور کریں تو اس کے اندر شک ہی شک ہے. کسی سے جب بھی کوئی بات، اسی لیے حکم دیا گیا کہ کبھی نہ کہو کہ میں غداً یہ کام کروں، میں ضرور یہ کام کروں، بلکہ کہو انشاءاللہ یہ کام کروں، اگر اللہ نے چاہا تو کروں گا. اس لیے کہ سب سے پہلے تو کام کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، اس کیپیسٹی کا سوال تو اپنی جگہ ہے.
اس سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ میں زندہ ہوں گا تو کروں گا، یہ زندگی کے معاملات ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم زندگی کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں۔ کہیں موت کا ذکر کوئی چھیڑ بھی دینا تو کہتے ہیں بھائی کوئی اچھی بات کرو، یہ کیا موت کی بات کرو۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ ایک ایسا فرقہ اس روئے زمین پر موجود ہے آل محمد کے چاہنے والوں کا، جو موت کے حوالے سے ایک فرد کے لیے ساری زندگی مجلسیں کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ ماں کی برسی کی مجلس ہو گئی، یہ بھائی کی برسی کی مجلس ہو گئی، یہ فلاں کی برسی کی مجلس، اتنی مجالس صرف موت کے حوالے سے کی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دنیا کو بتاتے ہیں ہم اگرچہ اللہ کے حکم سے اس کی زندگی کی نعمت کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ جتنی لمبی ہو یا چھوٹی، بہرحال یقینی موت نے آ کے رہنا۔ اور ہم جانتے ہیں زندگی میں آل محمد کا ساتھ مل جائے، کیونکہ موت آئے گی، بعد میں پہلے میرا مولا امیر موجود ہوگا۔ العظمت للہ، یہ یقین کی کیفیت کا نام ہے۔ یعنی ایسی عجیب بات ہے کہ اس پر کسی نے کبھی شک نہیں کیا۔ موت پہ شک نہیں، موت تو یقین ہی یقین، کوئی نہیں کہہ سکتا پتہ نہیں آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ سانس کا تو پتہ نہیں آئے گی کہ نہیں آئے گی، لیکن موت کا یقین ہے کہ آئے گی۔ قبلہ ایسا یقین ہے یہ کائنات کے اندر، ایسا یقین ہے کہ جس کو اللہ پہ یقین نہیں ہے اسے بھی موت پہ یقین ہے۔ جو کسی مذہب کو نہیں مانتا اسے بھی موت پہ یقین ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اتنی بڑی چیز ہے کہ قرآن نے اس کا ایک نام ہی یقین رکھ دیا۔ سورہ رعد میں کہا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتا چلا جا حتیٰ کہ تجھے موت آ جائے۔ یہاں یقین نام ہے موت کا۔ میں نے جب بھی غور کیا سمجھنا چاہا کہ آخر یہ یقین موت کا نام کیوں رکھا۔ لفظ موت بھی تو قرآن میں ہے، یہ بار بار آیت پڑھی جاتی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہمارے بچوں کی بھی زبان پہ ہوتی ہے، جانتے ہیں موت کا لفظ قرآن میں بارہا آیا ہے، ایک دفعہ نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود ایک نام قرآن نے یقین رکھا موت کا، اس لیے کہ موت ایک ایسی منزل ہے کہ جو زندگی کے شک میں مبتلا رہے وہ بھی موت کی سرحد پہ آتا ہے تو منزل یقین پہ آ جاتا ہے۔ کسی کو اللہ پہ یقین ہے، کسی کو نہیں ہے، کیسا یقین ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ دین کا ماننے والا بھی ہے تو کس کیفیت میں ماننے والا ہے، یقین ہے یا نہیں ہے، لیکن جب سرحد موت پہ آتا ہے تو ایک مرتبہ پردے ہٹ جاتے ہیں، اور جب پردے ہٹتے ہیں نا تو پھر آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے جس پہ شک کر رہا ہوتا ہے، اور جب حیران کن چیزیں دیکھتا ہے اگر ناپسندیدہ ہو تو شکل بگڑ جاتی ہے، اگر سامنے نظر آنے والی شخصیتیں پسندیدہ ہو تو چہروں پہ مسکراہٹیں آ جاتی ہیں۔ یہ موت ایک یقینی کیفیت کا نام ہے۔ تو عزیزو اسی لیے حکم ہے قبرستان میں بھی جاؤ، اسی لیے حکم ہے کہ مرحومین کے لیے انہیں فراموش نہ کرو، سب کچھ کرو، اس کے ساتھ یہ مجلس حسین کا وسیلہ بھی بزرگوں نے ہمیں دیا تاکہ باقاعدہ طور پہ موت کا ذکر، اور موت کا ذکر کا مطلب ہے یقین کا ذکر، اور یقین ایسی چیز ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کو جب ان کے مقام کو اور بلند کرنا چاہے
تو مقام کی بلندی کا ایک ذریعہ ان کے یقین میں اضافے کو قرار دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے اپنے خاص دوست کو، جسے اپنا دوست کہتا ہے، خلیل خدا سے کہا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ہم نے ابراہیم کو کائنات کے حقائق دکھائے، ملکوت السماوات والارض دکھائے، کیوں؟ تاکہ وہ یقین والوں میں سے ہو جائے۔ یعنی کیفیت یقین کیسی شے کہ یقین، اب اس کا یہ مطلب امام رضا علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا۔ میں تھوڑا سا متوجہ ہونا چاہتا ہوں اپنے 8ویں امام کی طرف، اس لیے کہ یہ ہفتہ جو گزر رہا ہے یہ 8ویں امام کا حوالہ بھی اسی میں ہے، تو اس حوالے کو میں یقیناً سامنے رکھ کے چلنا چاہتا ہوں۔ 8ویں مولا سے پوچھا گیا کہ مولا کیا جناب ابراہیم علیہ السلام یقین نہیں رکھتے تھے؟ کہا نہیں، یقین رکھتے تھے، لیکن یقین میں اللہ اور اضافہ کرنا چاہتا۔ پتہ چلا کچھ منزلیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ کے خاص دوست عام گنہگار بندوں کی گفتگو نہیں ہے۔ نبیوں میں بھی ایسے نبی کا ذکر ہے جو ابو الانبیاء کہلاتا ہے، اس کی نسل میں 2 بیٹے، دونوں کے ساتھ 2 سلسلہ نبوت چلے، ایک اسحاق کے ذریعے سے، ایک اسماعیل کے ذریعے سے، جو اللہ کا صرف نبی نہ ہو، عبد بھی ہو، خلیل بھی ہو، اولو العزم بھی ہو، جو منزلت کے لحاظ سے اتنا بلند ہو کہ اللہ اسے اپنا دوست کہے، اس کے لیے اللہ کہتا ہے ابراہیم کسی منزل تک پہنچو گے تو صحیح، لیکن پہلے ذرا یقین میں اضافہ تو کر لو۔ یعنی یقین ایسی چیز ہے عزیزو، یقین ایسی چیز ہے کہ یقین بڑھتا ہے تو ایمان بھی بڑھتا ہے، یقین بڑھتا ہے تو تقوی بھی بڑھتا ہے، یقین بڑھتا ہے تو منزل اور درجے بھی بڑھتے ہیں۔ اسی لیے موت کا ذکر کیا جاتا ہے مجلس میں، تاکہ موت ہے یقین کا ایک نام، موت کا ذکر ہوتا جائے گا، یقین دلوں میں پروان چڑھتا چلا جائے گا۔ صلوات ذرا آواز بلند پڑھیے مل کر۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں یہ ملکوت اس لیے دکھا رہے ہیں تاکہ تمہارے یقین میں اضافہ ہو۔ 8ویں مولا سے پوچھا گیا مولا کہ یقین نہیں رکھا؟ یقین رکھتے تھے لیکن اضافہ ہوا یقین۔ یہ مقام جناب ابراہیم علیہ السلام ہے۔ دیکھیے ہم سب اسی کیفیت میں ایک لحاظ سے ہیں، مطلب میں اس منزل پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں کہ جناب ابراہیم کے تقابل نہیں کر رہا ہوں، کہ اضافہ یقین میں ہوتا رہتا ہے، اور پروردگار ہمیں اس قابل رکھے کہ ہمارا یقین پروان چڑھتا ہے۔ ورنہ ایسے بھی ہیں جن کا یقین گھٹتا رہتا ہے، شک بڑھتا رہتا ہے، ایسے بھی پروردگار کا احسان ہے، احسان ہے پروردگار کا کہ اس گھرانے سے وابستہ کیا جہاں یقین اس منزل پہ نظر آیا کہ جب ابراہیم کا ذکر کیا جائے تو اس کے یقین میں اضافے کا ذکر ہو، لیکن ہمیں اس کے ماننے والوں میں قرار دیا جو منبر کوفہ پہ اعلان کرتا ہے کہ یاد رکھو جن کے یقین بڑھتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، وہ اور ہوتے ہیں۔ لو کشف الغطاء لمذبت یقینا، اگر علی کے سامنے سے پردے ہٹ جائے علی کے یقین میں نہ اضافہ ہونے والا ہے، یعنی منزل یقین وہاں ہے کہ اب اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ العظمت للہ، جن کے یقین میں اضافے کی ضرورت ہو وہ ابراہیم جیسے، اور جو منزل اتمام یقین پہ ہو، کمال یقین پہ ہو، وہ اعلان کر کے کہتا ہے کہ اتنا یقین ہے کہ اب اور یقین میں اضافہ ممکن نہیں۔ العظمت للہ۔ تو یہ یاد رکھیے گا عزیزو، یقین
سب سے بڑی دولت. اسی 8ویں مولا کا فرمان ہے، یاد رکھیے گا. یہ درجے ہیں. اسلام سب سے پہلا درجہ ہے جو دائرہ اسلام میں آتا ہے. انسان پہلے تو انسان ہونا چاہیے. میں تو یہ بھی کہتا ہوں وحشیوں کا اور درندوں کا اسلام سے کیا واسطہ ہے؟ جہاں وحشت اور بربریت ہو وہ بحث کلمے سے اسلام نہیں آ جاتا. اسلام کا پری ریکوزٹ تو یہ ہے کہ انسان تو ہو سب سے پہلے، پھر اسلام ہے. پھر اسلام کے بعد اب یہ 8ویں ایمان کا فرمان سنا، اسلام کے بعد اگلا درجہ ایمان کا ہے. ایمان کے بعد اگلا درجہ تقوی کا ہے، اور تقوی کے بعد اگلی منزلیں جو بڑھتی ہیں وہ یقین کی منزلیں ہیں. العظمت للہ. تو یاد رکھیے گا یہ عجیب شے ہے مجلس حسین میں کہ یہاں اسلام سے ذکر شروع ہوتا ہے، ایمان کی باتیں ہوتی ہیں، تقوی کی طرف بلایا جاتا ہے اور یقین بڑھایا جاتا ہے. العظمت للہ، العظمت للہ. تو یاد رکھیے گا یہ کیا وجہ ہے، بس 1-2 جملے اور سمیٹ لوں گفتگو کو، کہ یقین اس منزل پہ پہنچ گیا کہ اب علی بے فکر ہو کے کہہ رہے ہیں. علی جیسا شخصیت بتا دے کہ میرے یقین میں اب اضافہ نہیں ہو سکتا. اس منزل پہ پہنچ گئے کہ اب اضافے کی گنجائش نہیں. تو یاد رکھیے گا یقین کے لیے جو چیزیں درکار ہیں ان میں علم سب سے پہلے. جہاں علم نہیں ہے وہیں یقین نہیں. جہالت شک ہی شک ہے. جسے رستے کا پتہ نہ ہو وہ تو ہر دوراہے پہ پریشان کھڑا نظر آئے گا. اور اس کے بارے میں کیا کہیں جسے منزل ہی کا نہ پتہ ہو. تو یقین علم سے آتا پہلی بات. دوسری بات یقین اس منزل پہ آتا ہے کہ علم اس درجہ بڑھ جائے کہ چیزیں سامنے نظر آنے لگیں. یعنی ہم اس کے لیے ایک محاورہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ ہم بلائنڈ سٹریٹ میں پہنچ گئے ہیں، ہمیں کچھ آگے نظر ہی نہیں آ رہا ہے، بند گلی میں پھنس گئے. ہوتا یہ ہے کہ ہم ایسی صورتحال میں آ جاتے ہیں کبھی کہ ہمیں آگے رستہ سجھائی نہیں دیتا. یہ جو رستہ سجھائی نہیں دیتا نا یہ کیفیت شک پیدا کرتی ہے. اور کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ علم نہیں ہوتا. اگر علم ہو تو رستہ نظر نہ بھی آ رہا ہو قدم پھر بھی بڑھتے رہتے ہیں. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے گھر کے اندر بجلی نہیں روشن ہوتی لیکن آپ بڑے آرام سے جا کے اپنا فریج کھول لیتے ہیں، دروازہ کھول لیتے ہیں، خود لائٹ آن کر لیتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہاں بٹن لگا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم رکھتے ہیں. یہ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں، دوسرے کے گھر میں نہیں ہوتا. تو یاد رکھیے جو اپنے گھر میں رہتا ہو نا اس کا علم اور ہوتا ہے. وہ اپنے گھر کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے اور پھر وہ جیسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے کر لیتا ہے. تو جب کوئی ایسا با اختیار نظر آئے کہ جو بغیر روشنی کے روشنی پیدا کر سکتا ہو تو یہ اظہار علم کا ایک طریقہ ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک انداز ہے. تو یاد رکھیے گا علی کے یقین کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کا علم پروردگار کے علم سے متصل ہے. اب بس جلدی سے گفتگو چاہتی ہے کہ پھیلے اور میں چاہتا ہوں کہ اسے سمیٹ لوں. دوسری چیز کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی رضا سے، اور علی وہ ہے جو مرضات اللہ کا مالک ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرَضَاتِ اللَّهِ. یہ بہت طویل گفتگو کی متقاضی آیت ہے، سنی ہے آپ. میں کیا ہمارے بچے اس پہ بہت لمبی گفتگو کر سکتے ہیں. پورا شب ہجرت کا مضمون ہے، مجھے وہ نہیں پڑھنا، صرف ایک جملہ کہنا ہے. اس میں ایک لفظ ہے مِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي.
لوگوں میں سے، انسانوں میں سے ایک ہے، ایسا بھی ہے جس نے شرع کر لی، بائے کر لی، خرید لی۔ قبلہ کیفیتیں مختلف ہیں۔ ہم اور آپ سب زندہ ہیں الحمدللہ، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، زندگی کی علامتیں ہیں، لیکن یہ زندگی خریدی بھی نہیں ہے، یہ اس کی عطا ہے۔ یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اس کی عطا ہے، خریدی ہوئی نہیں ہے۔ خریدی ہوئی چیز اور ہوتی ہے، عطا اور ہوتی ہے، انعام اور ہوتا ہے، ہدیہ اور ہوتا ہے۔ خریدے ہوئے مال کی کچھ اور ہی بات ہوتی ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے جو کسی کو اس کی کسی صلاحیت کے انعام کے طور پہ دی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک چیز ڈگریاں ہوتی ہیں۔ انہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری دے دی گئی، ان کو میڈیسن کی ڈگری دے دی گئی، انہیں سرجری کی ڈگری دے دی گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ڈگریاں ضرور ہیں، لیکن یہ آپ کو خریدی ہوئی نہیں ہے آپ کی، یہ آپ کی صلاحیت کو پرکھ کے ایوارڈ کی گئی ہیں آپ کو۔ خریدی ہوئی چیز کا ایک کمال یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی خرید لیتا ہے نا تو پھر اس سے کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا کہ تم یہ آگے کسے دے رہے ہو، پھر کوئی یہ سوال نہیں کر سکتا، اس کی خریدی ہوئی ہے، جسے چاہے دے۔ دیکھیے ڈاکٹر اپنی ڈگری کسی بے پڑھے کے حوالے نہیں کر سکتا، ورنہ وہی ایوارڈ کرنے والی یونیورسٹی کہے گی تم یہ کیسے کر سکتے ہو، یہ تو ہم نے تمہیں دی ہے، صرف تمہارے لیے ہے۔ یہ تم نے خریدی نہیں ہے ڈگری، تمہیں ایوارڈ ہوئی ہے۔ تو علی کو مرادات اللہ ایوارڈ نہیں ہوئی ہے، علی نے اللہ کی مرضیاں خریدی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری، یہ بیع و شرع ہے۔ عربی میں یہ بہت، جیسے ہم کہتے ہیں نا بائنگ اینڈ سیلنگ، بہت کامن ایک ہم یوز کرتے ہیں ترکیب، بائنگ اینڈ سیلنگ، اسے بیع و شرع کہتے ہیں، بیچنا اور خریدنا۔ علی نے خریدی ہے مرضات اللہ، اللہ کی مرضیاں ایوارڈ نہیں ہوئی ہیں، تحفتاً نہیں ملی ہیں۔ ہم نہیں کہہ سکتے علی کی شجاعت جو ہے علی نے خریدی نہیں ہے، اللہ کی عطا۔ خیبر اڑا کے کہتے ہیں یہ طاقت جسمانی نہیں ہے، یہ طاقت ایمانی ہے، یہ اس کی عطا کردہ طاقت۔ لیکن جب مرضات اللہ کی بات آئے گی تو قرآن کی آیت موجود ہے جو کہہ رہی ہے کہ یہ یاد رکھو، یہ اللہ نے تحفے میں نہیں دی، یہ تو خریدی ہے علی نے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں اور بار بار دہرا رہا ہوں کہ یہ سوال خدا جانے کہاں سے اٹھا کہ میرے 8ویں امام کا رضا نام جو ہے وہ کس نے رکھ دیا تھا۔ یاد رکھنا رضاؤں کا مالک ان کا دادا حیدر کرار تھا اور پوتا دادے کی ملکیت کا وارث ہوا کرتا ہے۔ پوتا بحیثیت مالک کے وہ چیزیں رکھتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ملکیت ہے جو چلی آ رہی ہے۔ جب خرید لی جاتی ہے نا تو پھر وہ چیز نسلوں میں چلتی ہے۔ پھر کوئی یہ نہ کہے کہ علی تو رضاؤں کے مالک تھے، یہ آپ بعد والے اماموں کو کیسے کہہ دیتے ہیں؟ جو خریدی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ نسل میں چلا کرتی ہے، وہ واپس نہیں ہو جایا کرتی ہے۔ علی نے اللہ کی رضاؤں کو خریدا ہے، تو
اکیلا میرا 8واں مولا نہیں، یہ جتنا سلسلہ ہے یہ سب کے سب اللہ کی رضاؤں کے مالک ہیں، یہ سب کے سب۔ یہ کہنا، یہ سوچنا، کیونکہ یہ بہت سوال کیا گیا میرے مولا امام محمد تقی علیہ السلام سے، یہ کہا گیا، اور امام نے اس بات پہ ناراض بھی فرمائی، کہا یہ لقب، یہ نام مامون الرشید نے دیا۔ امام نے کہا خبردار یاد رکھنا، یہ نام مامون الرشید دے نہیں سکتا، اس لیے کہ دینے والا وہی دے سکتا ہے جس کا وہ خود مالک رہا ہو، وہ نہیں دے سکتا جو خود اس کے پاس نہ ہو۔ کہا یہ اللہ کا دیا ہوا نام، یہ اللہ کا دیا ہوا نام۔ تو یاد رکھیے گا یہ سب کے سب رضا، یہ سب کے سب رضائے۔ بس ایک بات ذرا سی اور بس اس پہ مجھے تمام کرنا ہے گفتگو کو۔ واقعات بہت سے ہیں، کچھ اینالائز کر کے کچھ باتیں کرنے کا عادی ہوں۔ ایک جملہ کہنا ہے، بڑا مشہور واقعہ، چلیں بچوں کے لیے ذرا متوجہ کرنے کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی یقین میں اضافے کے لیے جو بندوبست ہوئے نا، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ انہیں موت و حیات پہ اختیار دکھایا، پرندے ذبح کروائے گئے ان کے ہاتھوں سے، پورا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور پھر کہا گیا اب انہیں پکارو، انہوں نے پرندوں کو ذبح کیا، ان کے ٹکڑے کیے، انہیں ملا دیا۔ یعنی علامہ مجلسی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہاون دستے میں ڈال کے کوٹا پہلے اسے، یعنی بالکل باریک کر دیا، ریشہ ریشہ، اور اسے مکس کر دیا سب، اور پھر ان کے 4 ڈھیریاں بنا دی پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ رکھ کے، اور آواز دی۔ اب جو آواز دی تو وہ زندہ ہو کے آئے۔ قرآن نے بہت سے انبیاء کا ذکر اس حوالے سے کیا ہے۔ کسی نے مٹی سے پرندے بنا کے اسے زندہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام۔ کسی نے پانی چھڑک کے مرے ہوئوں کو زندہ کیا، کسی نے دعا مانگ کے اپنے مرے ہوئے گدھے کو زندہ کیا۔ یہ قرآن مجید کے واقعات ہیں۔ وقت ہو تو میں تفصیل سے اس کے درجہ بدرجہ بیان کرتا ہوں کہ آخر یہ تبدیلی بھی کیوں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا آخری واقعہ ہے جو قرآن نے لکھا ہے، اس سلسلے جو بلند ترین واقعہ ہے کہ چوٹیوں پہ رکھ کے آواز دی اور وہ زندہ ہو کے چلے آئے۔ یہاں کہیں نہیں ہے کہ کہو کہ اللہ کے اذن سے آؤ۔ میں کیا کروں، ڈھونڈ کے لاؤ کوئی تفسیر جس میں لکھا ہو کہ ابراہیم نے کہا ہو کہ بھائی اللہ بلا رہا ہے چلے آؤ۔ کہیں نہیں لکھا ہوا ملا، کسی تفسیر میں یہ جملے نہیں آئے۔ ابراہیم نے بلایا اور وہ دوڑے چلے۔ یعنی موت اور حیات پہ اختیار دکھایا جا رہا ہے، یہ اس کی ملکیت ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے، لیکن وہ جب کسی کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ موت اور حیات پہ اختیار دکھایا جا رہا ہے۔ لیکن جتنے واقعات قرآن نے بیان کیے موت اور حیات کے سلسلے میں، اس میں پہلے مادہ رکھا، چاہے وہ بوسیدہ جسم ہو، چاہے مٹی بنا ہوا اور نمک بنا ہوا جانور ہو، چاہے پرندوں کا گوشت ہو، ٹکڑے ہوں، جب بھی چاہے مٹی ہی سے بنا ہوا پرندہ ہو، لیکن پہلے اللہ نے مادہ رکھا، پھر اس کے بعد اپنے پیغمبر کے ذریعے اسے زندگی عطا کروائی۔ جتنے بھی واقعات قرآن نے زندہ کرنے کے دیے، ان سب میں پہلے کوئی جسم ہے، پھر زندگی ہے۔ لیکن میرے 8ویں امام نے قالین پہ بنی ہوئی شیر کی تصویر کی طرف اشارہ کیا۔
جو شے کے محتاج ہوتے ہیں، جہاں احتیاج شے ہو کہ کچھ ہو تو اسے زندہ کرے، وہ اور ہیں۔ جہاں شے کا وجود ہی نہیں ہے، جہاں کوئی جسم ہے ہی نہیں، وہاں پہلے شے بھی بنے، پھر اس میں روح بھی آئے، پھر اس کے بعد وہ شے دوبارہ لا شے بنے۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ تو کوئی حیران ہونے والی بات نہیں ہے، جتنا درجہ بلند ہوتا ہے، جتنا درجہ بلند ہوتا ہے اتنا ہی اختیار بھی بلند ہوتا ہے۔ جناب رسول خدا مدینے کی گلی میں جا رہے تھے، چند عیسائی بیٹھے ہوئے، ہوتا ہے نا بعض اوقات دل میں ہوتا ہے کہ ہم کچھ ایسا جملہ کہیں جو برا لگ جائے، اس کے لیے لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، میں یہاں نہیں استعمال کرنا چاہتا۔ تو انہوں نے عیسائیوں نے آپس میں بات کرتے ہوئے بآواز بلند کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو پانی پہ چلا کرتے تھے۔ فخریہ کہا عیسیٰ تو پانی پہ چلا کرتے تھے۔ مسکرا کے رسول خدا نے کہا لو عذبت یقینا لمشیت الہوا، اگر عیسیٰ تھوڑا یقین اور بڑھا لیتے ہواؤں میں بھی چلا کرتے۔ اللہ عظمت اللہ، اللہ عظمت اللہ۔ قبلہ ہونا تو چاہیے تھا، آ جاتے رسول خدا کے پاس کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کون ہوا میں اڑا، العظمت للہ، لیکن نہیں آئے، اس لیے کہ آج کے ہمارے بچوں کو پتا ہو یا نہ پتا ہو، مدینے میں رہنے والا غیر مسلم بھی جانتا تھا کہ جب علی خیبر کا دروازہ اٹھا کے لوگوں کو گزار رہے تھے پل بنا کے، علی کے پاؤں کے نیچے ہوا ہی ہوا تھی۔ العظمت للہ، علی کے پاؤں ہوا میں تھے اور مجمع اس پل پر سے گزر رہا تھا۔ صلوات ذرا بابا بلند پڑھ لیں مل کر ایک مرتبہ۔ تو یقین جتنا یقین بلند اتنا درجہ بلند۔ ابراہیم کے لیے اتنی ہی منزلت تھی، اسی لیے انہیں جب امام بنایا گیا تو ان کے لیے کہا گیا انی جاعلو کا للناس اماما، تمہیں انسانوں کا امام بنایا، یعنی عہدہ دیا لیکن اس کے ساتھ کچھ لمٹ سے لگا دیا، محدود کر دیا۔ لیکن جتنا شکر اس صف عزا پہ بیٹھ کے ہم ادا کریں، حق ادا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے جو ہمیں امام عطا کی، وہ 12 کے 12 امام، ان میں کوئی ایک بھی جزوی امام نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات کے امام ہیں۔ بس یہی فرق ہوتا ہے، جتنا درجہ بلند ہوتا ہے اتنا اختیار بلند ہوتا ہے۔ وہاں کے اختیار میں احتیاج یہ ہوتی ہے کہ پر ہوں، پنجے ہوں، گوشت ہو، ٹکڑے ہوں، پھر زندہ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں نہ پر کی ضرورت ہے، نہ کھال کی ضرورت ہے، نہ گوشت کی ضرورت ہے، بغیر کسی شے کے شے بھی وجود میں آتی ہے، اس میں روح بھی آ جاتی ہے۔ صلوات ذرا محمد و آل محمد پڑھ دیجیے گا۔ وقت نہیں زیادہ لوں گا، بس جس جملے کے لیے زحمت دیتا چلا، وہ جو جادوگر تھا اسے کھا لیا۔ تفصیلی واقعہ ہے، لمبا واقعہ ہے، بہت تفصیل ہے اس کی، اگر شہادت کی مجلس ہو تو اس میں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ راہب سے شروع ہوتا ہے، وہاں سے چلتا چلتا یہ واقعہ آتا ہے۔ جب اس کو نگل لیا نا شیر نے اور امام کے حکم سے واپس چلا گیا اور تصویر بن گئی، یعنی وہ جو شے بنا تھا اس شے کے اندر اور شے شامل ہوئی۔ اور پھر وہ ساری کی ساری شے جو پہلے تھی اور جو ابھی بنی تھی وہ سب کی سب دوبارہ لاشے ہو گئی۔ جب یہ تبدیلی آ چکی نا، اس وقت مامون ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا یبن رسول اللہ، اس شیر سے کہیے
میرا جادوگر واپس کر دے. یہ جملہ تمام ہمارے مناقب کی کتابوں نے لکھا کہ امام نے جواب بھی یہ نہیں کہا میں نہیں کر سکتا، یہ بھی نہیں کہا کہ میں نہیں کرتا، بلکہ امام نے اس کی ایک لاجک دی. کہا اگر موسیٰ کے عصا نے، دیکھیں زحمت صرف اس جملے کے لیے دیتا چلا رہا ہے، مولا مجھے توفیق دے کہ میں ان بلند ذہنوں تک وہ جملہ پہنچا سکتا. اگر موسیٰ کے عصا نے دربار فرعون کے جادوگروں کی وہ رسیاں جو سانپ بنی انہیں اگل دیا ہوتا، میں بھی اس سے کہہ دیتا یہ اگل دیتا. اب یہ نہیں کہا کہ میں کہہ نہیں سکتا، بلکہ ایک وجہ بتائی کہ وہاں ایسا نہیں ہوا تو ہم یہاں ایسا نہیں کرتے. ایک لمحے کے لیے بس ذرا سا یہیں پہ مجھے کچھ کہنا، اسی جملے کے لیے زحمت کی. واقعات آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں. سورہ طٰہٰ میں تمام جناب موسیٰ کا واقعہ دربار فرعون کا موجود ہے. بڑی دور دور سے جادوگر آئے تھے، انہوں نے رسیاں پھینکی، رسیاں سانپ بن گئی. ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ایک علیحدہ موضوع ہوتا ہے، اس کی علیحدہ گفتگو، لیکن اس وقت بات آئی ہے تو ضرور کہوں گا. یہ جو جادو ہے نا، اس کے بارے میں بہت غلط کانسیپٹس ہیں لوگوں کے. جادو کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جادوگر کچھ بھی کر سکتے. جادو برحق ہے، ہمارے ہاں اس کو تسلیم کیا گیا، لیکن جادوگر صرف اتنا کرتا ہے کہ ذہن میں شبہ پیدا کرتا ہے، خیال پیدا کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جادوگر نے یہ کر دیا، جادوگر نے وہ کر دیا. ہر چیز کی اپنی ایک حقیقت ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی آپ کوئی حدود ہی مقرر نہیں کر سکتے. ایک پروگرام آتا تھا ریڈیو سے کسی زمانے میں، اب میرے جو بزرگ ہیں میرے ساتھ کہ وہ میری بات کریں گے، بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے ریڈیو سے کون سے پروگرام آتے تھے پاکستان میں. اس میں وہ ایک صاحب تھے، بڑے مداحیہ سے کردار تھے، مجھے نام نہیں یاد آ رہا. وہ میک اپ ہوتا ہے تبدیل کر لیتے، شکل اپنی بدل لیتے. تو وہ اس کا بیان کر رہے تھے، کہتے ہیں میں کہیں گیا ہوا تھا، میں اسپائنگ کر رہا تھا، کائنڈ آف اسپائنگ، جاسوسی کرنے کہیں گیا، اور وہاں پہ وہ میرے پیچھے پڑ گئے. تو میں نے میک اپ کی کٹ نکالی اور میں شتر مرغ بن گیا. تو میک اپ سے شکل تو بدلی جا سکتی ہے، انسان شتر مرغ نہیں بن سکتا. ہر بات کی ایک لمٹ ہوتی ہے. تو جادو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کرتا کیا؟ یہ ذہن میں خیال پیدا کرتا ہے. آگے انسان کے اندر جو کمزوریاں ہیں وہ باقی کا کام کر دیتی ہیں. میں آسان کروں، بچوں کے لیے بات کو سمجھاؤں، بزرگوں کو سبق سناتے ہیں. یہ بچے چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں، ان کو سمجھاؤں گی بات. کبھی ایسا ہوتا ہے رات کو اچانک آنکھ کھلی کسی بھی وجہ سے، کوئی چادر یوں اکٹھی پڑی تھی، کوئی اور چیز پڑی تھی، دماغ میں خیال آ گیا کہ او یہ تو کوئی جانور بیٹھا ہوا ہے. اب جو جانور خیال میں آیا نا، اسی کی آنکھیں بھی نظر آنے لگیں، کان بھی نظر آنے لگیں گے. خیال تو ایک آیا تو بس ایک دفعہ کہ یہ وہ جانور تو نہیں بیٹھا. اب باقی چیزیں خود بخود اس کے ساتھ ملیں. اب مثال دوں میں آپ ہو میرے جیسا کمزور دل کا، جانور کو بڑا سا نظر آ جائے اسے، اور اس کا بی پی شوٹ کرے، اور بی پی جب شوٹ کرے تو کڈنی فیل ہو جائے، تو وہ اس لکڑیوں کے گٹھے کا یا چادر کا قصور ہے یا میرے اندر کا قصور ہے؟ یہ خوف تو کہیں میرے اندر ہی بیٹھا ہوا تھا جو بہانہ ڈھونڈ رہا تھا باہر آنے کا. تو یاد رکھیے گا جادو اپنی جگہ، ایسا نہیں ہے کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں، جادو ایک خیال پیدا کرتا ہے. اب اس خیال کے ساتھ انسان، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کے اندر اتنے کیا کہنا چاہیے کہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں اور نقصان ہو جاتے ہیں. بس سے زیادہ اس وقت گفتگو نہیں کر سکتا. معجزہ اور جادو ایک علیحدہ موضوع ہے کہ معجزہ کیا ہے، جادو کیا ہے، اس پہ بحث کبھی موقع ہوا تو علیحدہ سے کریں گے. یہ جادوگروں نے جو رسیاں پھینکی تھی نا، یہ سانپ نہیں بنی تھی، کیونکہ جادوگر منزل خلقت پہ نہیں ہوتا.
جو سانپ ہے وہ ایک زندہ مخلوق کا نام ہے، اس کے اندر روح ہوتی ہے، یہ سانپ نہیں بنا سکتے تھے، یہ احساس ذہنوں میں دلا دیتے تھے، اس کے اندر کچھ ایسا رکھا تھا جو حرکت کرتا تھا، اس کی شکل صورت ایسی تھی وہ رسیاں لگنے سانپ لگتی تھی۔ اور یہ جو ایک جملہ آتا ہے نا کہ جناب موسیٰ ڈر گئے، تو یہ بھی یاد رکھیے گا، خدا نہ خواستہ نبی کے بارے میں، پیغمبر کے بارے میں یہ خیال نہ لائیے کہ معاذ اللہ ان رسیوں سے ڈر گئے تھے، رسیوں سے نہیں ڈر گئے۔ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مولا نے کہا کہ موسیٰ کو یہ خوف تھا، کیونکہ یہ ایک دن میں نہیں ہوا تھا معاملہ، یہ بڑی لمبی تفصیل ہے کہ پہلے باقاعدہ دور دور سے جادوگر بلائے گئے تھے، اناؤنس کیا گیا تھا، دربار بھرا ہوا تھا، لوگ دیکھ رہے تھے، جناب موسیٰ اس وقت توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا اگر یہ جادوگروں کا یہ جس قدر خوبصورتی سے انہوں نے یہ اپنا جادو پریزنٹ کیا ہے، اگر لوگ اس کے قائل ہو گئے تو پیغام توحید پہنچانا مشکل ہو جائے، اس لیے اس خیال سے موسیٰ نے تو اللہ نے کہا موسیٰ، اب موسیٰ نے خود کچھ نہیں کیا، اللہ نے کہا موسیٰ عصا پھینکو۔ کس نے کہا؟ موسیٰ سے صرف یہ کہا عصا پھینکو، باقی کام آپ کی مرضی ہے، عصا کا مان لیں یا اللہ کا مان لیں۔ ویسے مسلمانوں نے عصا کا مانا ہے، یہ اور بات ہے کہ اگر میں مولا کا نام بیچ میں ہوتا تو کبھی نہ مانتے۔ تو عصا پھینکا، عصا اژدہا بن گیا، بڑا سانپ بن گیا، اور ان رسیوں کو نگل گیا، وہ جو میں رسیاں کہہ رہا ہوں وہاں سانپ نظر آ رہی تھی، انہیں نگل گیا۔ نگلنے کے بعد صرف نگلا نہیں، پھر عصا بن گیا، وہ جتنی شے تھی اتنی ہی رہی، وہ جو ایکسٹرا شے اس کے اندر آئی تھی وہ کہیں لا شے ہو گئی۔ مادہ کہتے ہیں میٹر کین نائدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ، میٹر تو بن نہیں سکتا، تو پھر جب نہ بننے والی کیفیت ہو جائے تو وہ لا شے کہلاتی ہے، وہ ختم ہو گیا۔ موسیٰ کا عصا وہ نگل گیا، وہ رسیاں کبھی باہر نہیں نکلی۔ یہ کس کا کام تھا؟ اللہ کا۔ موسیٰ نے تو پھینکا تھا عصا، آگے جو کیا اس پروردگار نے کیا۔ بھئی بڑی توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات کی، میرے مولا دربار مامون کے محل میں کہہ رہے ہیں، محل میں مامون کے کہہ رہے ہیں کہ اگر موسیٰ کے عصا نے جادوگروں کی رسیوں کو اگل دیا ہوتا، میں بھی اس تصویر سے کہتا یہ تیرا جادوگر اگل دے۔ یعنی بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی رضا کل بھی وہی ہوتی ہے، آج بھی وہی ہوتی ہے، چونکہ مشیت پروردگار نہیں بدلتی، ہم وہی کرتے ہیں جو اس کی رضا ہوا کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کچھ بچے جو میری طرف متوجہ نہیں ہیں انہیں متوجہ کر کے کہوں کہ یوں سمجھ لیں کہ میرے مولا نے کہا یاد رکھو اللہ سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر عصا ان رسیوں کو اگل دیتا، بہت سے لوگ کہتے جیسے جادوگروں نے نظر بندی کی تھی ایسے موسیٰ نے بھی نظر بندی کی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہمیں رسیاں نظر آنا بند ہو گئی تھی، اس لیے وہ رسیاں کبھی دوبارہ نظر نہیں آئی۔ مولا نے کہا اگر جادوگر واپس آ گیا تم کہو گے بس ایسے ہی نظر بندی تھی، جاؤ ڈھونڈتے پھرو۔ اللہ عظمت علیہ تو میرے عزیزو یاد رکھنا، جہاں امامت ہوتی ہے وہاں اختیار، کربلا کسی بے اختیاری کا نام نہیں، بڑی محنت سے بنائی ہے حسین۔ حسین نے صرف کربلا میں اپنا روضہ نہیں
کربلا کو ایک کمال یہ دیا کہ ایک تو جو جائے اس کے لیے سعادت ہے، پھر اس کی مٹی کو یہ سعادت دی کہ جو لوٹے تھوڑی سی مٹی لے آئے وہ خاک شفا بن کے اس کے ساتھ رہے۔ خاک کربلا کو یہ فضیلت ہے، یاد رکھنا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے مرنے والوں کی قبر میں ان کے کفن میں کربلا کی خاک رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ جہاں کربلا کی خاک موجود ہوتی ہے وہ علامت ہوتی ہے کربلا کی۔ کیسے ہو سکتا ہے اس قبر میں عذاب آئے جہاں کربلا کی خاک موجود ہے؟ یاد آ رہا، مجھے کچھ سوچتے رہنے کی سی عادت ہے۔ ایک بات خیال آیا میرے ذہن میں کہ یہ کربلا کی جو خاک شفا ہے، اس میں حسین نے اپنے ساتھ اور کتنے خون شامل کیے؟ تو یاد رکھنا، اس میں صرف شہیدوں کا خون شامل نہیں ہے، اس میں اسیروں کا بھی کچھ خون شامل ہے۔ اس کربلا کی خاک میں 4 سالوں کی سکینہ کے کانوں سے بہا ہوا خون بھی تھا۔ یا اللہ، زیادہ نہیں پڑھوں گا، 2-4 منٹ۔ صاحبان مقتل نے جو مال قیمتی چیزیں لوٹ کے شام لے جائی گئی ہیں نا، ان میں قیمتی گھوڑوں کا بھی ذکر کیا۔ دیکھیے، کتاب سے پڑھ کے پڑھ رہا ہوں، ایسے پڑھنے کا عادی نہیں۔ اس زمانے میں جو قیمتی چیزیں ہوتی تھیں ان میں قیمتی گھوڑے ہوتے تھے، اور جو گھوڑے بنی ہاشم کے پاس تھے بہت قیمتی تھے۔ ذوالجناح کو کربلا کے بعد پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، امام زمان کے ساتھ۔ ذوالفقار بھی اس کے بعد کسی وہ امام زمان لائیں گے۔ اس کے قمر بنی ہاشم کا جو گھوڑا تھا، جو مرکب قمر بنی ہاشم تھا، اس کا نام اشعل لکھا۔ کسی نہ کسی طرح یہ اسے بھی دے، سواری کسی کو نہیں کرنے دی اس نے۔ عباس کا گھوڑا تھا، معمولی گھوڑا نہیں تھا۔ یاد آ رہا، اسے استبل میں باندھے رکھتے تھے، بیٹھنے کسی کو نہیں دیتا تھا۔ ایک دن وہ جو اس کے رکھنے والے جو تھے، جمال کہتے تھے وہاں پہ، ان میں سے 2 لوگوں نے کہا کہ ہم ان کو ذرا چلا تو لائیں نا کچھ۔ تو اشعل کو جو لے کے نکلے نا، خدا جانے ارادہ تھا یا اللہ کی مشیت تھی، رخ اس قید خانے کی طرف ہو گیا جس کے دروازے پہ 4 سالوں کی سکینہ کھڑی۔ ایک مرتبہ سکینہ کی نظر پڑی چچا کے مرکب پہ، گھوڑے پہ جو نظر پڑی تو سکینہ نے وہیں سے پکارا، او میرے چچا کے گھوڑے، او میرے چچا کی سواری،
میں سکینہ یہاں ہوں، یہ بتا میرا چچا کہاں؟ بچوں کو سمجھاؤ مسائل. میرے چھوٹے بھائیوں، جب کسی سے بہت محبت ہو نا اور بڑی مدت سے اس سے ملاقات نہ ہوئی ہو، آپ کہیں کسی کے ہاں گئے ہوئے ہوں عزیز کے ہاں، اور وہاں آپ کو اس کی گاڑی نظر آ جائے، تو اس وقت وہ گاڑی نہیں لگتی، ایسا لگتا ہے وہی موجود ہے. اور ایک مرتبہ جذبات کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے. جو عباس سے بچھڑے میں مدت ہو گئی تھی، اس سکینہ کو عباس تو نظر نہ آیا، عباس کی سواری نظر آئی. ایک مرتبہ پکار کے کہا جلدی سے میرے قریب آ، میرے چچا کی سواری، مجھے بتا میرا چچا کہاں ہے. کتاب میں نہیں لکھا لیکن میرا دل کہتا ہے، یہ میرے دل کا جملہ ہے کہ عجب نہیں سکینہ نے کہا ہو اے میرے چچا کی سواری، جلدی سے میرے چچا کو میرے بارے میں بتا کے آ جا، ارے یا انہیں لے کے آ جا، دیکھ تو صحیح میرے کان زخمی ہے، ارے دیکھ تو صحیح میرے چہرے پہ نشان پڑے ہوئے ہیں، ارے آ کے دیکھ تو صحیح میرے چچا کو لے آ، میری پھپھیوں کے سروں پہ چادریں. دوڑتا ہوں، اور جتنے بھی ایک دو لوگ تھے جو جتنوں نے بھی پکڑا ہوا تھا ان سے چھڑا کے سواری فوراً پہنچی قبر بنی ہاشم کی، آ کے اپنا سر زمین پہ رکھ دیا. سکینہ نے سواری کی، سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا یہ بتا میرے چچا کو کہاں چھوڑا، میرا چچا کہاں رہ گیا. تھوڑی دیر چچا سے گفتگو ہوتی رہی. اتنے میں وہ جنہوں نے گھوڑا اس سواری کو پکڑا ہوا تھا انہوں نے اور لوگوں کو بلا لیا اور ایک مرتبہ زبردستی اس کو لے گئے واپس استبل. روایت یہ ہے کہ زیادہ دن زندہ نہیں رہی وہ سواری، سر زمین سے ٹکرا ٹکرا کے مر گئی. میں کہوں گا وہ جانور جس نے سکینہ کا عروج دیکھا ہو، جس کو پتا ہو کہ سکینہ کس طرح جیا کرتی تھی، کبھی بابا کے سینے پہ، کبھی چچا کے کندھے پہ، کبھی بھائی کے بازوؤں میں، اس سکینہ کی بالیاں اتری ہوئی اس انداز میں کہ کانوں سے خون بہ رہا، چہرے پہ نیلے کالے داغ. ارے جانور ضرور تھا لیکن ابا بنی ہاشم کے گھرانے میں بلا ہوا وفادار تھا، زمین سے سر ٹکرا ٹکرا کے مر گیا. بس آخری جملہ ختم ہو گئی مجلس. اسی زندان میں سکینہ شہید ہو گئی. سادات کی رہائی کا بندوبست ہو گیا، لٹا ہوا مال آیا، سب ختم ہو چکا تھا. ایک گٹھڑی لائی گئی، سرہائے شہداء ملے جو میرے مولا نے معجزے سے چشمہ جاری کر کے وہاں دفن کیا. مولا آپ کو لے جائے وہ مقام دکھائے، جو ہو آئے ہیں انہیں بار بار نصیب ہو. مولا مجھ حقیر کو بھی اس منزل پہ دوبارہ لے جائے اور زیارت نصیب ہو بار بار. ایک گٹھڑی لا کے جناب زینب کے سامنے بی بی نے اس گٹھڑی کو کھولا، اس کے اندر سے چادریں نظر آئیں. زینب نے ایک ایک کر کے چادر کو اٹھانا شروع کیا. چادر اٹھاتی تھی، کسی بی بی نے آگے بڑھ کے قدم نہیں کہا زینب یہ میری چادر ہے. خود چادر کو پہچان کے کہتی تھی لیلا یہ تمہاری چادر. چادر پہچانتی تھی، کہتی تھی ام کلثوم یہ تمہاری چادر ہے، رقیہ یہ تمہاری چادر ہے. ایک مرتبہ جو جھک کے چادر کو اٹھایا
تو یہ کوئی بڑی چادر نہ تھی، ایک ننھی سی چادر تھی. ابھی جناب زینب سوچ رہی تھی، ایک بی بی قریب آئی کہ زینب مجھے دے دے، یہ میری سکینہ کی چادر ہے. ایک مرتبہ رباب نے چادر لی، ایک ننھی سی قبر پہ جا کے چادر کو ڈالا، ایک بازوؤں میں قبر کو لیا. اے سکینہ مدینے چلو، اے سکینہ مدینے جانے کا وقت. لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہماری یہ دعائیں قبول فرما، یہ عبادت قبول فرما. جن مرحومین کے بلندی درجات کے لیے مجلس ہوئی ہے ان کے نامہ اعمال میں اس مجلس کا ثواب درج فرما. رضا حسین رضوی ابن سید حسین رضوی، تحسین فاطمہ بنت سید فرزان حسن دہلی، ان مرحومین اور جملہ جتنے موجود لوگ ہیں ان تمام کے مرحومین کے نامہ اعمال میں جو جو یہاں پہ گریہ ہوا مجلس پڑھے گی اس کا ثواب درج فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. مولا کی جو سرخرو ہو کے پیش ہونے کی توفیق عطا فرما. ماتم حسین. حسین 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 کری الجواں کی لاش اٹھانے چلے ہیں ہم، سیدھی ہوئے کمر تجھے عباس کی قسم. کری الجواں کی لاش اٹھانے چلے ہیں ہم، سیدھی ہوئے کمر تجھے عباس کی قسم. کری الجواں کی لاش اٹھانے سیدھی ہوئے کمر کری الجواں کی لاش اٹھانے چلے ہیں ہم، سیدھی ہوئے کمر تجھے عباس کی قسم. کری الجواں کی لاش اٹھانے چلے ہیں ہم، سیدھی ہوئے کمر تجھے عباس کی قسم. یہ امتحان ضعیفی میں مجھ کو نبھانا ہے، اکبر کو لے کے خیمہ زینب میں جانا ہے. راستے میں لڑکھڑائے نہ شبیر کے قدم، سیدھی ہوئے کمر تجھے عباس کی قسم. کری الجواں کی لاش اٹھانے چلے ہیں ہم، سیدھی ہوئے کمر تجھے عباس کی قسم. غربت پہ اپنی رویا ہے خود ابن فاطمہ، گر گر کے طے کیا ہے یہ مقتل کا فاصلہ. بس ہم سے دور لاش ہے اکبر کی 2 قدم، سیدھی ہوئے کمر تجھے عباس کی قسم. کری الجواں کی لاش اٹھانے چلے ہم، سیدھی ہوئے کمر تجھے عباس کی قسم. راشا ہے اس قدر کے لرزتے ہیں میرے ہاتھ، لاشا ہے یہ رسول کا اکبر کے ساتھ ساتھ. 2 لاش ایک ساتھ اٹھائیں گے کیسے ہم،
تجھے عباس کی قسم کری الجوا کی لاٹ اٹھانے سیدھی ہوئے کمر تجھے عباس کی قسم اس حال میں کہیں مجھے زہرا نہ دیکھ لے میری کمر جھکی ہوئی بابا نہ دیکھ لے آتے ہی ہوں گے میری مدد کو شاہ امم سیدھی ہوئے کمر تجھے عباس کی قسم کری الجہاں کی لاش پہ کھانے چلے ہم سیدھی ہوئے کمر تجھے عباس کی قسم خون برسا نہ برسنا تھا نہ بادل برسے خون برسا نہ برسنا تھا نہ بادل برسے ایک ایک قطرے کو پانی کے شہیدی ترسے خون برسا نہ برسنا تھا نہ بادل برسے اب کہاں خاک پہ بیٹھی ہو سکینہ اٹھو اب کہاں خاک پہ بیٹھی ہو سکینہ اٹھو کون آیا ہے پلٹ کر جو گیا گھر سے خون برسا نہ برسنا تھا نہ بادل برسے گھڑکیاں شعور کی کھائیں جو کیا باپ کو یاد گھڑکیاں شعور کی کھائیں جو کیا باپ کو یاد کان کے درد سے روئی تو تماچے برسے خون برسا نہ تھا نہ بادل برسے پیاس جب حد سے بڑی روکے سکینہ نے کہا پیاس جب حد سے بڑی روکے سکینہ نے کہا دور کتنی ہے چچا لہر بتاؤ گھر سے خون برسا نہ برسنا تھا نہ بادل برسے حسین 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 اللهم صل على